بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو پورے رکوع میں منافقین کا تذکرہ جو کیا گیا ہے اس کے متعلق بات چل رہی تھی اور بتایا تھا کہ منافقین کے بارے میں کچھ باتیں بعد میں کی جائے گی، تو اس بات کو یاد رکھیے کہ نفاق جو ہے نافقہ سے ماخوذ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نولا اپنی پناہ گاہ میں دو طرح کا بل رکھتا ہے، ایک کھلا ہوا جو نظر آتا ہے اور دوسرا چھپا ہوا جو عام نگاہوں سے مخفی ہوتا ہے، تاکہ وقت ضرورت وہ اس بل سے باہر نکل کر اپنی جان بچا سکے۔ اسی سے نفاق کا لفظ ماخوذ ہے۔ نفاق یہ ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے حالانکہ باطن کافر ہو۔ اسلام کے ایسے خفیہ دشمنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق کہا جاتا تھا۔ قرآن و حدیث میں بے شمار مواقع پر یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ سلسلہ وحی بند ہونے کے بعد چونکہ یہ جاننا ممکن نہیں ہے کہ کون شخص مخلص مسلمان ہے اور کون شخص منافق ہے، اس لیے اب کسی پر نفاق کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ البتہ اگر کسی شخص کے بارے میں معلوم اور ثابت ہو جائے کہ یہ شخص اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے لیکن اندرونی طور پر مسلمان نہیں ہے، یا وہ دین کے کسی اساسی حکم کی بیجا تعویل کرتا ہو، جیسا کہ قادیانی خاتم النبیین کی منچاگی توجیہ کرتے ہیں، تو ایسے شخص کو ان کو زندیق کہتے ہیں۔ زندیق بددین یعنی زندیق وہ شخص ہے جو اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرتا ہو اور بباطن کافر ہو۔ گویا عہد نبوت میں جن کو منافق کہا جاتا تھا، فی زمان ہی وہی زندیق کہلائیں گے۔ زندیق وہ ہے جو اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرے اور بباطن کفر پر ہو، وہ دراصل منافق ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق کہا جاتا تھا اور اب زندیق کہا جاتا ہے۔ اس کو جو ہے المغنی میں بیان کیا گیا ہے۔ زنادقہ کا معاملہ عام مرتدین سے زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ یہ در پردہ اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرتے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں۔ اسی لیے مرتدین کی توبہ تو قبول کی جاتی ہے لیکن زندیق کی توبہ بھی قابل قبول نہیں، وہ بہرحال ہر حال میں واجب القتل ہے۔ بعض فقہا نے لکھا ہے کہ اگر اس نے توبہ نہیں کی تو کفر کی بنا پر، اور توبہ کر لی تو حد کی بنا پر اسے قتل کیا جائے گا۔ چنانچہ شوافع اور حنابلہ کے نزدیک زندیق کا تمام مال بیت المال میں داخل ہو جائے گا۔ مالکیہ کے نزدیک مسلمان ورثہ میں تقسیم کر دیا جائے گا، اور حنفیہ کے نزدیک اس کی زندیقیت کے زمانے کی حاصل کی ہوئی دولت بیت المال میں داخل ہوگی، باقی ورثہ کے درمیان تقسیم ہوگی۔ تو یہ منافقین اور زندیقین کا تذکرہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔